أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کر دو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر۔ اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مینہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت جوڑ دیں۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ مخیر حضرات کی تعریف اور ہدایات، آیت 262-264۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کی مدح و تعریف کرتا ہے جو خیرات و صدقات کرتے ہیں اور پھر جسے دیتے ہیں اس پر احسان جتانے نہیں بیٹھتے، نہ ہی اپنی زبان یا اپنے کسی فعل سے اس شخص کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان سے ایسے جزائے خیر کا وعدہ فرماتا ہے کہ ان کا اجر و ثواب رب دو عالم کے ذمہ ہے۔ ان پر قیامت کے دن کوئی ہول اور خوف و خطر نہ ہوگا اور نہ دنیا اور بال بچے چھوٹ جانے کا انہیں کوئی غم و رنج ہوگا، اس لیے کہ وہاں پہنچ کر اس سے بہتر چیزیں انہیں مل چکی ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ کلمہ خیر زبان سے نکلنا، کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، درگزر کرنا، خطاوار کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کی تہ میں ایذا دہی ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی صدقہ نیک کام سے افضل نہیں، کیا تم فرمان باری قول معروف نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوق سے بے نیاز ہیں اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہیں۔ وہ حلیم اور بردبار ہیں، گناہوں کو دیکھتا ہے اور حلم و کرم کرتا ہے، بلکہ معاف فرما دیتا ہے، تجاوز کر لیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہ کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ ایک تو دے کر احسان جتانے والا، دوسرا ٹخنوں سے باچامہ اور تہمت لٹکانے والا، تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کار کا بیچنے والا۔ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ماں باپ کا نافرمان، خیرات صدقہ کر کے احسان جتانے والا، شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نسائی میں ہے 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں: ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی اور دے کر احسان جتانے والا۔ نسائی کی اور حدیث میں ہے یہ تینوں شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اس لیے اس آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے صدقات و خیرات کو منت و احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو۔ اس احسان کے جتانے اور تکلیف پہنچانے کا گناہ صدقہ و خیرات کا ثواب باقی نہیں رکھتا۔ پھر مثال دی کہ احسان اور تکلیف دہی کے صدقے کے غارت ہو جانے کی مثال اس صدقہ جیسی ہے جو ریاکاری کے طور پر لوگوں کو دکھاوے کے لیے دیا جائے، اپنی سخاوت اور فیاضی اور نیکی کی شہرت مد نظر ہو، لوگوں میں تعریف و ستائش کی چاہت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب نہ ہو، نہ اس کے ثواب پر نظر ہو۔ اس لیے اس جملے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو، تو اس ریاکارانہ صدقے اور اس احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کے صدقے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی صاف چٹیل پتھر کی چٹان ہو جس پر مٹی بھی پڑی ہو، پھر سخت شدید بارش ہو تو جس طرح اس پتھر کی تمام مٹی دھل جاتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتی، اس طرح ان دونوں قسم کے لوگوں کے خرچ کی کیفیت ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہوں کہ اس کے صدقے کی نیکی اس کے پاس ہے، جس طرح بظاہر پتھر پر مٹی نظر آتی تھی، لیکن جیسے کہ بارش سے وہ مٹی جاتی رہی، اسی طرح اس کے احسان جتانے یا تکلیف پہنچانے یا ریاکاری کرنے سے وہ ثواب بھی جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو کچھ بھی جزا نہ پائے گا، اپنے اعمال میں سے کسی چیز پر قدرت نہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کافر گروہ کی راہ راست کی رہبری نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر سے کیا مراد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریاکاری اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ریاکاروں سے فرمائے گا جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا کہ جنہیں دکھانے کے لیے دنیا میں تم اعمال کرتے تھے ان کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ کیا ان کے پاس اس کا کوئی بدلہ ہے۔ مسند احمد، مسند الانصار رضی اللہ عنہم، حدیث 23636۔ ایک اور حدیث میں ہے ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے کہا مجھ سے سلمہ بن کہیل نے بیان کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے جندب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے آپ کے سوا کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک کام کے نتیجے میں جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ اس طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا اللہ بھی قیامت کے دن ان کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث 6499۔ ایک اور حدیث میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 وہ آدمی جو شہید ہوا اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا اور وہ اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے کون سا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری خاطر لڑائی کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، اور وہ کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 2 آدمی جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن مجید پڑھا اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنی نعمتوں کا تعارف کروائیں گے اور وہ اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون سا عمل کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے تیری خاطر علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن مجید پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن مجید پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ نمبر 3 وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے رزق میں فراوانی دی اور ہر قسم کا مال عطا کیا اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تعارف کروائیں گے، وہ اقرار کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کون سا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس مصرف میں مال خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1905۔